سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلا شبہ والدین ہی کائنات میں ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے اولاد پر بے شمار احسانات ہیں۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کر کے ان احسانات کا بدلہ چکانا چاہے تب بھی وہ والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور آپ کے رب نے حکم دیا کہ اس کی ہی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی عظمت اور اہمیت کو احادیث مبارکہ میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیک اولاد اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ رب العزت ہر نظر محبت پر اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ سامعین کرام، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں والدین سے بدسلوکی کے واقعات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے میرے ایک استاذ مجھے اپنے گاؤں میں ایک نافرمان بیٹے کے ہاتھوں اپنی ماں کو اذیت پہنچانے کا دلدوز واقعہ سنایا، جو میں کوشش کروں گا کہ انہی کی زبانی پیش کروں۔ فرماتے تھے کہ تقریباً 22 برس پہلے ہمارے گاؤں میں ایک انتہائی شریف خاتون کے شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جس کی عمر اس وقت 5 برس کی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد خاتون بالکل تن تنہا رہ گئیں، ان کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ غربت کی وجہ سے رشتہ داروں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتہ خاص ہوتا ہے۔ سامعین کرام، بہرحال میں آگے بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے ان بیوہ خاتون نے روزی روٹی کے لیے آس پاس کے گھروں میں کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ کام کاج کے دوران وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھتی اور اس امید پر نہایت پیار، محبت، شفقت سے اس کی پرورش کرتی رہیں کہ بڑا ہو کر وہ ان کا سہارا بنے گا۔ سامعین کرام، اس کی ماں اسے بڑا اور کامیاب افسر بنانا چاہتی تھی، اس کی شادی کے بھی سپنے دیکھتی۔ اسی طرح ماہ و سال بیتتے رہے۔ جب خاتون کا بیٹا جوان ہوا تو وہ بھی محنت اور مزدوری کر کے ماں کا ہاتھ بٹانے لگا، لیکن بوڑھی ماں نے ضعیفی کے باوجود محنت مشقت سے منہ نہیں موڑا۔ روز بیٹے کو کھانا کھلا کر کام پر بھیجتی اور پھر خود کام پر روزانہ روانہ ہو جاتی۔ بڑی ضعیف ہونے کی وجہ سے کافی کمزور بھی ہو گئی تھی۔ ایک روز کام سے گھر آئیں تو کافی تھک چکی تھی۔ بیٹا کام پر گیا ہوا تھا تو سوچا کہ بیٹے کے آنے تک تھوڑا سا آرام کر لوں، پھر اٹھ کر روٹی بنا دوں گی۔ سامعین کرام، یہ سوچ کر وہ لیٹی ہی تھیں کہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کا بیٹا کام دھندے سے لوٹا اور آ کر ماں کو آواز دے کر روٹی مانگی تو ماں نے بڑے ہی پیار اور محبت سے کہا کہ بیٹے، میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تو آنکھ لگ گئی، میں ابھی پکا دیتی ہوں، سالن پہلے ہی سے تیار ہے، ابھی روٹی پک جائے گی تو ہم دونوں اکٹھے ہو کر کھا لیں گے۔ سامعین کرام، ممتا کی ماری ماں نے ابھی یہ الفاظ منہ سے ادا ہی کیے تھے کہ اس بدبخت کو نہ جانے کیوں اتنا غصہ آ گیا کہ اس نے پاؤں سے جوتے اتار کر آنن فانن اپنی ماں کے منہ پر دے مارا اور انتہائی رونق سے بولا کہ تم سے روٹی بھی نہیں پکائی جا سکتی۔ اس کی سفاکیت پر اس کی ماں ہکا بکا حیرت اور صدمے سے گنگ ہو گئی۔ کچھ حواس بحال ہوئے تو اپنے رب سے رو رو کر فریاد کرنے لگی کہ اے اللہ، مجھ ضعیفہ دکھیاری ماں کو اس کے بیٹے سے جوتیاں کھانے کو باقی رکھا جسے میں نے خون جگر دے کر پالا تھا۔ سامعین کرام، وہ ماں رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ کاش میں مر گئی ہوتی، اب مجھے اٹھا لے کہ اس بیٹے کے ہاتھوں مزید ذلیل اور رسوا ہونے سے بچ جاؤں۔ بیمار و ناتواں ماں اپنے رب کے حضور گریہ کنا تھی۔ دوسری طرف نافرمان بیٹا نتنے چڑھائے بے حسی اور نخوت سے ایک طرف بیٹھ کر ماں کو تک رہا تھا، جیسے ماں کے منہ پر جوتا مارنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا اس کے لیے۔ مگر شاید ماں کی یاہو بقا آسمان کو چیرتی بارگاہ الہی تک جا پہنچی کہ اس واقعے کے چند دنوں کے بعد ہی اس کی دکھیاری ماں غم و صدمے سے چل بسی۔ ماں کی انتہائی بے ادبی اور تذلیل پر اس ناخلف اور ناہنجار پر اللہ کی پکڑ یوں آئی کہ ماں کی موت کے کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے گھٹنے پر بغیر کسی ظاہری سبب یا چوٹ کے ایک زہریلا زخم نمودار ہو گیا اور تیزی سے بڑھتا پوری ٹانگ تک پھیل گیا۔ وہ جوں اس کا علاج کرواتا زخم بڑھتا ہی جاتا، حتیٰ کہ پوری ٹانگ میں زہر پھیل گیا۔ ٹانگ کا گوشت گلنے سڑنے اور اس سے شدید بدبو آنے لگی۔
سامعین کرام، ماں زندہ تھی تو ہر طرح اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن اس کے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ پورا دن کمرے میں تنہا بیٹھا اپنی اس حالت پر روتا اور ماں کو یاد کرتا رہتا تھا۔ سامعین کرام، خالی گھر اسے جب کاٹنے کو آتا تو خود کو گھسیٹتا ہوا بڑی مشکلوں سے دروازے سے باہر جا بیٹھتا۔ بدبو کے بھپکوں سے لوگ ناک پر ہاتھ رکھ کر گزر جاتے تھے۔ سامعین کرام، میں یہ بتا دوں کہ اس کی حیثیت دھوبی کے کتے سے بھی بدتر ہو گئی تھی کہ لوگ ترس کھا کر اس کے آگے روٹی پانی رکھ کر چلے جاتے تھے۔ جو بھی اس کے قریب سے گزرتا اس کی طرف وحشت زدہ انداز سے دیکھ کر یہی کہتا کہ ہائے مجھے موت ہی آ جائے، یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے، ماں کی بد دعا سے بچو۔ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو کہ بے شک زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دو گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، ایک ظلم اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور والدین کی قدر و قیمت جاننے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔